خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ بمطابق مقدس متی 21واں باب 33ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک۔ بے ایمان اجارہ داروں کی تمثیل۔ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے تاکستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کوہلو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر تاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب تاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور تاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا ہے؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کرے۔ اور جو اس پتھر پر گرے گا وہ چور ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنیں تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ عزیز مومنین، مسیح یسوع کے زندہ، جلالی اور بابرکت نام میں ہم سب کی سلامتی ہو۔ خداوند ہمارے گھرانوں کو، ہماری کلیسیاؤں کو اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ عزیز مومنین، آج کی انجیل مقدس میں بے ایمان اجارہ داروں کی تمثیل بیان کی گئی ہے، جس میں مالک مکان خداوند رب الافواج خود ہیں، تاکستان خدا کی چنیدہ قوم بنی اسرائیل، اجارہ دار کاہن، فقیہ، فریسی، عالم شرع وغیرہ، نوکر خدا نے جو انبیاء کرام اپنی قوم بنی اسرائیل کی طرف بھیجے تاکہ وہ ان کی ہدایت و رہنمائی کریں۔ مالک مکان کا بیٹا ہمارا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح۔ عزیزو، اس تمثیل کی روشنی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو یہاں دو طرح کے گروپ یا گروہ دکھائے گئے ہیں۔ پہلا وہ گروہ
جن سے خدا کی بادشاہت چھین لی گئی ہے، اور دوسرا گروہ وہ جس کو خدا کی بادشاہت سونپ دی گئی۔ عزیزو، آئیں آج اس بات پر دھیان و گیان کرتے ہیں کہ کیوں ان سے خدا کی بادشاہت چھین لی گئی۔ کیونکہ وہ لوگ سخت گردن، گمراہ، لالچی اور اپنے نفع کے متلاشی تھے۔ دوسروں کے بارے میں وہ سختی رکھتے تھے، ان میں مغروری، بد دیانتی، بت پرستی، غرض ہر طرح کی برائی اور گناہ پایا جاتا تھا۔ جبکہ دوسرا گروہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی بادشاہی کو صرف اپنے نفع کا ذریعہ ہی نہیں سمجھتے، بلکہ زندگی کا مقصد صرف اپنے بارے میں ہی سوچنا نہیں رکھتے، بلکہ خدا کے پیار و محبت کو ذاتی طور پر تجربہ کرنے کے بعد اسے دوسروں تک بھی پہنچانا پسند کرتے ہیں، تاکہ بہت سے لوگ نجات یافتہ ہو کر خدا کے گھرانے میں شامل ہو جائیں اور خوشخبری کے پیغام پر ایمان لا کر بہت سا پھل پیدا کریں۔ یعنی سخاوت اور بھلائی کے جتنے کام کلیسیاں ہمیں بتاتی ہے یا ان کا حکم دیتی ہیں، ان کو عمل میں لائیں۔ آئیں عزیزو، آج اس بات پر دھیان و گیان کریں کہ آیا ہمارے مالک خداوند نے ہمیں جو ذمہ داری یا مشن سونپا ہے، کیا ہم اس کی کھیتی میں ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور پاک روح کے پھل پیدا کر رہے ہیں؟ آئیں عزیزو، دعا مانگیں کہ خداوند ہمیں پاک روح کے پھل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔